الرحمن الرحیم وما جاز ان یکون مہرا جاز ان یکون بدلا فی الخلع لأن ما يصلح عوضا للمتقوم اولا ان يصلح لغیر المتقوم اللہ کریم۔ یہاں ایک قاعدہ بتلا رہے اور وہ یہ کہ جو چیز نکاح میں مہر بن سکتی ہے وہ خلع میں بدل خلع بن سکتی ہے، لیکن اس کا الٹا نہیں ہے، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ جو چیز بدل خلع بن جائے وہ نکاح میں مہر بھی بن سکے، اس لیے کہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مہر جو ہے وہ 10 دراہم سے کم نہیں ہوتا، لیکن بدل خلع 10 دراہم سے کم بھی ہو سکتا ہے، 1 درہم پر بھی خلع، 2 درہم پر بھی کم زیادہ پر بھی خلع ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم مہر جو ہے وہ 10 دراہم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو چیز مہر بن سکتی ہے وہ بدل خلع بھی بن سکتی ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ جو چیز بدل خلع بنے وہی چیز مہر بھی بن سکے۔ وجہ لأن ما يصلح عوضا للمتقوم، اس لیے کہ جو چیز متقوم کے لیے عوض بن سکے اس کے اندر یہ صلاحیت ہو، اولا ان يصلح لغیر المتقوم، تو وہ زیادہ اس بات کا مناسب ہے کہ وہ غیر متقوم کے لیے وہ بدل بن سکے۔ اب یہاں متقوم کیا چیز ہے اور غیر متقوم کیا ہے؟ متقوم نکاح کے وقت عورت کا جو ملکی بزہ ہے، یہ عند النکاح چونکہ دخول ہوتا ہے نا، تو دخول کے وقت یہ متقوم ہے، اور 10 دراہم یا اس سے زیادہ جو ہوتے ہیں یہ اس متقوم کے لیے عوض بن سکتے ہیں، لیکن طلاق کے موقع پر یعنی ملکیت سے عورت کے نکلنے کے موقع پر جو ملک بزہ ہوتا ہے وہ متقوم نہیں ہوتا۔ تو جو چیز متقوم کے لیے عوض بن سکتی ہے وہ غیر متقوم کے لیے بدرجہ اولا عوض بن سکے گی۔ فَإِنْ قَالَتْ لَهُ خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي فَخَالَعَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا۔ اس مسئلے کو سمجھیں کہ دیکھیں ماں جو ہے یہ عام ہے، اس کے لیے کسی ٹوس چیز کا ہونا کوئی لازمی نہیں۔ عورت کے ہاتھ میں اگر کوئی تنکا ہو یا اس کے ہاتھ میں پسینہ ہو تو وہ بھی ماں کا مصداق بن سکتا ہے، ماں کا مصداق بن سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے بعد اب یہ مسئلہ دیکھیں، فَإِنْ قَالَتْ لَهُ خَالِعْنِي، بیوی نے شوہر سے کہا کہ مجھے خلع دے دو، عَلَى مَا فِي يَدِي، اس چیز کے بدلے جو میرے ہاتھ میں ہے، فَخَالَعَهَا، شوہر نے خلع دے دیا کہ چلو ٹھیک ہے تیرے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے اس کے بدلے میں خلع دے دیتا ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ، جب کہ عورت کے ہاتھ میں مال پیسے وغیرہ کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیں یہاں نفی کر رہے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ، یعنی مال کے اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہ ہو۔ ہاں غیر مال، پسینہ ہو، ٹینکا ہو، چھوٹی سی ذرات ہو تو وہ بھی ماں کا مصداق ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ماں کا مصداق۔ لہذا وہ گویا کہ جھوٹ تو نہیں بول رہی، کہہ رہی ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، لیکن وہ کچھ جو ہے اس میں پسینہ بھی شامل ہے، اس میں تنکا بھی شامل ہے، اس میں مٹی کے ذرات بھی شامل ہے، اس میں میل کچیل بھی شامل ہے، سمجھ گئے؟ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، لہذا اب چونکہ مال تو نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لِأَنَّهَا لَمْ تَغُرَّهُ بِتَسْمِيَّةِ الْمَالِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت نے مال کا نام لے کر شوہر کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، جب دھوکہ ہی نہیں دیا تو عورت کے اوپر اب کچھ لازم بھی نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَالَتْ خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِن مَالٍ، اب یاد دیکھو مِن مَالٍ کی وضاحت کر دی۔ بیوی نے کہا کہ مجھے خلع کر دو عَلَى مَا فِي يَدِي، اس چیز کے بدلے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ بھئی تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مِن مَالٍ، یہ من بیانیہ ہے یعنی مال میں سے۔ فَخَالَعَهَا، شوہر نے اس کے ساتھ خلع کر دیا۔ فَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ، اب مال میں سے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا۔ رَدَّتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا، تو اپنا مہر جو ہے جو اس عورت نے نکاح کے وقت شوہر سے لے لیا ہے وہ واپس کرے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا لَمَّا سَمَّتْ مَالًا لَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ رَاضِيًا بِالزَّوَالِ إِلَّا بِعِوَضٍ،
اس لیے کہ جب عورت نے مال کا تذکرہ کیا، نام لے لیا، تو اب شوہر راضی نہیں ہے بالزوال الا بعوض، ملک نکاح کے زائل ہونے پر، الا بعوض مگر عوض کے بدلے۔ مطلب یہ ہے کہ جب عورت نے مال کا ذکر کر دیا ہے تو گویا کہ شوہر مال لیے بغیر اس ملک نکاح کو زائل نہیں کرنا چاہتا، اور یہاں چونکہ اس کے ہاتھ میں مال نہیں ہے تو مال نہ ہونے کی صورت میں گویا کہ ازالہ ملک بغیر مال کے لازم آ رہا ہے۔ تو بتایا نہیں بھائی، عورت نے جب مال کا تذکرہ کیا ہے تو اب مال اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اب کون سا مال لازم ہوگا؟ تو کم از کم وہی جو مہر اس نے شوہر سے نکاح کے موقع پر حاصل کر لیا تھا اسی کو واپس کر دے۔ اللہ اکبر۔ ولا وجہ الی ایجاب المسمى بقیمتہ للجہالۃ، یہاں مسمى کو واجب کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، اور اس قیمت کو بھی واجب کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، للجہالۃ، جہالت کی وجہ سے۔ بھائی کیا اس نے کہا مال، اب مال کیا ہے، مال کون سا ہے، اس کو وہ نہیں کر سکتے، لازم نہیں کر سکتے، اس کی قیمت بھی لازم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب مال کا پتہ نہیں ہے، مال کا اطلاق تو بہت ساری چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، جب مال کا پتہ نہیں ہے تو پھر قیمت کس چیز کی لگائیں گے؟ دونوں مجہول ہے، مال بھی مجہول ہے کیونکہ اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے، اور جب مال کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے تو اس کی قیمت بھی مجہول ہے، وہ بھی متعین نہیں کی جا سکتی۔ لہذا کیا کرنا پڑے گا؟ ایک ہی راستہ ہے کہ مہر واپس کر دے۔ ولا الی قیمت البضع، اس طرح بوزے کی قیمت کی طرف بھی اس معاملے کو نہیں پلٹایا جا سکتا، اس کی طرف نہیں جا سکتے۔ آنی مہر المثل، یعنی مہر مثل، کیا مطلب؟ یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب عورت نے یہ کہا کہ مال کے بدلے میں مجھے خدا کر دو، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسمى مال بھی لازم نہیں ہوگا اور قیمت بھی لازم نہیں ہوگی، تو بھائی ٹھیک ہے، مال لازم نہ کرو، مال کی قیمت لازم نہ کرو، لیکن ملک کی بوزہ کی جو قیمت ہے وہ لازم کر دو۔ ملک کی بوزہ کی قیمت مہر مثل، ملک کی بوزہ کی قیمت کیا ہے؟ مہر مثل ہے، لہذا مہر مثل یا لازم کر دو، یعنی مہر مثل کے بقدر بدل خلا کو لازم کر دو۔ مہر مثل کے بقدر کیا لازم کر دو؟ ہاں، بدل خلا۔ لیکن کہہ رہے کہ یہاں مہر مثل کے بقدر ہم بدل خلا کو لازم نہیں کر سکتے، کیوں؟ لأنہ غیر متقوم حالت الخروج، اس لیے کہ ملک کی بوزہ حالت خروج میں متقوم ہے ہی نہیں۔ تو مہر مثل تو تب آتا ہے نا کہ جب یہ قیمتی چیز ہے لیکن اسے قیمت طے نہیں کی گئی، تو پھر کیا ہے؟ عرب کی طرف جانا پڑتا ہے، جس کو مہر مثل کہتے ہیں، وہاں جانا پڑتا ہے۔ خروج کے وقت ملک کی بوزہ صریح سے مال متقوم ہے ہی نہیں، لہذا اب اسے قیمت تو ہم لگا ہی نہیں سکتے کہ مہر مثل کو لازم کر دیں، مہر مثل کے بقدر بدل خلا کو لازم کر دیں۔ فتعین ایجاب ما قام بها للزوج، لہذا متعین ہوا اس چیز کو واجب کرنا ما قام بها للزوج، جس چیز کے بدلے میں شوہر کو یہ ملک کی بوزہ پڑ گئی تھی، اسی کو اب واپس کر دیں۔ دفعا للضرر عنہ، شوہر سے ضرر کو دفع کرنے کے لیے، تاکہ بغیر کسی عوض کے ملک کا ازالہ اس کے ہاتھوں سے نہ ہونے پائے۔ ولو قالت خالعنی علی ما فی یدی من دراہم، اگر عورت نے یہ کہا کہ مجھے خلا کر دو علی ما، اس چیز کے بدلے، فی یدی جو میرے ہاتھ میں ہے، من دراہم یعنی مال میں سے، او من الدراہم، یا دراہم معرفت ذکر کیا یا نکرہ ذکر کر دیا، دونوں درست ہے۔ ففعل، شوہر نے ایسا کر دیا، فلم یکن فی یدہا شیء، جب کہ عورت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا، فعلیہا ثلاثۃ دراہم، تو عورت کے اوپر 3 دراہم کم از کم بدل خلا کے طور پر لازم ہوں گے۔ لأنہا سمت الجمع، اس لیے کہ عورت نے دراہم جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جمع کا کم از کم جو مقدار ہے وہ 3 ہے، وقلہ 3۔ وکلمۃ من ہا ہنا لصلۃ دون التبعیض لأن الکلام یقتل بدونہ، یہ ایک اصول بتا رہے ہیں یہاں۔ کلمہ من جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہیں، کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان معنی میں سے بیان اور تبعیض یہ عام معنی ہے، اور عمومی طور پر
انہی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دونوں کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جہاں من کو ہٹا کر معنی اپنی جگہ پر صحیح رہتا ہو، کلام کے اندر کوئی خلل نہیں آتا، تو وہاں من تبعیض کے معنی میں ہوتا ہے، اور جہاں من کو ہٹا کر معنی کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے، جملے کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں من بیان کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ بیان کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر جو عورت نے من دراہم میں من کو ذکر کیا ہے، یہ من بیانیہ ہے، تبعیض کے لیے نہیں۔ اور اسی من بیانیہ کو فقہاء کرام صلہ کہتے ہیں کہ یہ من برائے صلہ ہے، اور نحات حضرات اس کو من بیانیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكَلِمَةُ مِنْ ہا ہونا لِصِلَّةِ دون تبعیض، کہتے ہیں یہاں پر من جو ہے یہ صلہ کے لیے، تبعیض کے لیے نہیں ہے، یعنی بعض دراہم اس معنی میں نہیں ہے، اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ بتا رہے کہ مجھے خلا کر دو اس چیز کے بدلے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ یعنی دراہم، اوپر کیا تھا؟ یعنی مال، وہ اور مطلق تھا، یہاں پر کیا ہے؟ دراہم کا ذکر کیا، مال میں سے دراہم کا ذکر کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صلہ کے لیے، بیان کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے۔ لأن الکلام یختل بدونہ، اس لیے کہ یہاں اگر من کو ہٹا دیا جائے تو پھر کلام کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، تو جب خلل پیدا ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ من بیان کے لیے ہے، عوض کے لیے نہیں ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَعَتْ عَلَىٰ عَبْدٍ لَهَا عَابِقٍ عَلَىٰ أَنَّهَا بَرِيئَةٌ مِّن زَمَانِهِ لَمْ تَبْرَأْ وَعَلَيْهَا تَسْلِيمُ عَيْنِهِ إِنْ قَدَرَتْ وَتَسْلِيمُ قِيمَتِهِ إِنْ عَجَزَتْ۔ اگر اچھا یہ اختلاع کا لفظ باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے، مختلعہ وہ عورت جو خلا لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے خلع یخلع کا مطلب نکالنے کے معنی میں باب مفعول سے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ خالعنی کا لفظ استعمال کیا، خالع کا لفظ استعمال کیا، باب افتعال سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ عورت جو خلا لیتی ہے اس کو مختلعہ کہتے ہیں۔ یہاں پر اسی باب افتعال کا صیغہ ذکر کیا۔ وَإِنِ اخْتَلَعَتْ عَلَىٰ عَبْدٍ لَهَا، اگر عورت نے خلا لے لیا اپنے غلام کے بدلے، آبقن، وہ لیکن وہ غلام کیا ہے؟ باغا ہوا غلام ہے، جو ابھی فی الحال اس کے پاس موجود نہیں ہے، جس کی سپردگی پر وہ قادر بھی نہیں ہے۔ علی انہا بریئۃ من زمانہ، شرط یہ لگائی کہ جو میرا باغا ہوا غلام ہے اس کے بدلے میں مجھے خلا کر دو، میں اس کے زمان سے بری رہوں گی، پکڑو نہیں پکڑو تم جانو، تمہارا کام جانے، لیکن ہے وہ میرا غلام جو باغا ہوا ہے، اس کے بدلے میں مجھے کیا کر دو؟ خلا کر دو، میں اس کے ہر قسم کی زمان سے بری ہوں گی۔ لم تبرأ، کہتے ہیں بری نہیں ہوگی۔ وعلیہا تسلیم عینہ ان قدرت، اب جب وہ بری نہیں ہوئی تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہتے دو کاموں میں سے کوئی ایک کرے گی، یا تو یہ کہ اگر وہ واپس آ گیا یا اس نے پکڑ لیا یا اس کی سپردگی پر یہ قادر ہو گئی تو بعین ہی اس غلام کو سپرد کرنا پڑے گا اپنے شوہر کے۔ و تسلیم قیمتی ان عجزت، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ شوہر کو یہ غلام سپرد نہ کر سکی، اس کے اوپر قادر ہی نہ ہو سکی، تو پھر اس صورت میں اس غلام کی قیمت دینی پڑے گی۔ جب نفس غلام کی سپردگی سے وہ عاجز آ جائے، لأنہ عقد المعاوضہ، اس لیے کہ یہ خلا جو ہے یہ عقد معاوضہ ہے، مالی معاملہ ہے، کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں دو طرفہ رضامندی لازمی ہے، جس طرح کہ دیگر مالی عقود اور معاملات کے اندر دو طرفہ رضامندی لازمی ہوتی ہے، اس طرح خلا کے اندر بھی دو طرفہ رضامندی لازمی ہے۔ فَيَقْتَضِي سَلَامَةَ الْعِوَضِ، لہذا جب یہ عقد معاوضہ ہے تو یہ عوض کی سلامتی کا تقاضا کرتا ہے کہ عوض سالم ہونا چاہیے۔ وَاشْتِرَاطُ الْبَرَاءَةِ عَنْهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ، کہتے ہیں عوض سے بری ہونے کی شرط لگا دینا یہ شرط فاسد ہے۔ فَيَبْطُلْ، لہذا یہ شرط فاسد باطل ہوگی۔ إِلَّا أَنَّ الْخُلَعَ لَا يَبْطُلُ بِشُرُوطِ الْفَاسِدَةِ، اچھا یہ سوال کا جواب ہے، جب یہ شرط فاسد ہو گئی تو پھر خلا بھی فاسد ہو جانا چاہیے۔ جیسے کہ اگر بیع کے اندر کوئی شرط فاسد رکھی جائے تو اس کی وجہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، تو یہاں خلا بھی کیا ہونا چاہیے؟ فاسد ہو جانا چاہیے۔ تو اس کا جواب دے دیا الا ان الخلع لا يبطل بشروط الفاسدہ، البتہ خلا یہ شروط فاسدہ کی وجہ سے فاسد نہیں ہوتا، خلا اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے،
اور جو شرط فاصل ہوتی ہے وہ شرط فاصل باطل ہو جاتی ہے۔ وعلی ھذا النکاح، اسی طرح نکاح بھی ہے، یعنی نکاح کے اندر اگر کوئی شرط فاصل رکھی جائے تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن وہ شرط فاصل جو ہے وہ باطل ہوگی اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَعَلَيْهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے 3 طلاق دے دو، بِأَلْفٍ 1000 روپے کے بدلے میں، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً شوہر نے اس کو 1 طلاق دے دی، فَعَلَيْهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ تو عورت کے اوپر 1000 کی 1/3 لازم ہوگی، 1000 کی 1/3 یعنی 333، لأنها لما طلبت الثلاثة بألف فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف، اس لیے کہ جب اس نے 3 طلاقوں کا مطالبہ 1000 روپے کے بدلے میں کر دیا تو گویا کہ اس نے ہر ایک طلاق کو 1000 کی 1/3 کے بدلے میں مطالبہ کیا، گویا کہ طلب کر دیا۔ وَهَذَا لِأَنَّ حرف الباء تَصْحَبُ الْأَعْوَاضَ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ با جو ہے یہ عوض کے اوپر داخل ہوتی ہے۔ اب دیکھو اس بات کو سمجھو، با کا جو مدخول ہوتا ہے نا وہ عوض ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کو عوض بنا کر اس کے بدلے میں ضلالت اور گمراہی خریدی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو جنت یہ عوض ہے، جنت کیا ہے؟ عوض ہے، کیوں؟ اس کے اوپر با داخل ہے، تو با کا جو مدخول ہوتا ہے وہ عوض بنتا ہے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے میں ثمن قلیل مت لو۔ کیا مطلب؟ میرے آیات کو عوض بنا کر اس کے بدلے میں پیسے لو، مال حاصل کر لو، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ تو با کا جو مدخول ہوتا ہے وہ عوض ہوتا ہے۔ والعوض ينقسم على المعوض، اور اصول یہ ہے کہ عوض معوض کے اوپر تقسیم ہوتی۔ کیا مطلب؟ جتنے درجے کے معوض اتنے درجے کے پیر اس کا عوض۔ 3 چیزیں ذکر کر دی، اب ان میں سے آپ ایک بیچ رہے ہیں، میں نے کہا کہ یہ تینوں کتابیں مجھے 300 روپے کی دے دیں، آپ نے کہا میں 1 دیتا ہوں، کتنے؟ 1، جس کا مطلب یہ گویا کہ میں 1 کتاب 100 روپے کا مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ والطلاق، اچھا لہذا یہاں پر جو عوض ہے وہ معوض پر تقسیم ہوگی۔ یہاں بیوی نے کہا کہ 3 طلاق دے دو 1000 روپے کے بدلے میں، تو گویا کہ 1000 روپے کے اوپر 3 طلاق 1000 روپے کے اوپر تقسیم ہے۔ اب 1 طلاق دیں گے تو 1000 کی 1/3 اس کے بدلے میں ہوگی، 2 طلاق دیں گے تو 2/3 ہوگی، 3 طلاق دیں گے تو پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ والطلاق بائن، اور طلاق جو پڑے گی یہاں وہ طلاق بائن ہی پڑے گی، چاہے وہ 1 دے دے چاہے وہ 3 دے دے۔ کیوں؟ لوجوب المال، اس لیے کہ مال کے بدلے میں ہے نا، اس وجہ اس کے اوپر مال واجب ہو گیا ہے۔ اور کل یہ سبق گزر چکا تھا، یہ بات گزر چکی تھی کہ جو طلاق بالمال ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے، اگرچہ صریح الفاظ کے ساتھ دی جائے۔ وَإِن قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَىٰ أَلْفٍ، اگر بیوی نے کہا کہ مجھے 3 طلاق دے دو علی 1000، 1000 پر، دیکھیں وہاں ہم نے ترجمہ کیا تھا 1000 روپے کے عوض، یا ہم 1000 روپے کے عوض والا ترجمہ نہیں کر رہے، 1000 روپے پر کر رہے ہیں، کیونکہ علی لفظ استعمال کیا۔ فطلقها واحدۃ، شوہر نے 1 طلاق دے دی اس صورت میں، فلا شیء علیہا عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہاں شوہر کے اوپر، عورت کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، اور جب کچھ بھی نہیں ہے، مال لازم نہیں ہے، تو صریح الفاظ کے ساتھ جو طلاق دی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ طلاق رجعی ہوتی ہے، لہذا یہ طلاق بھی طلاق رجعی ہوگی۔ وقال هي واحدۃ بائنہ، صاحبین فرماتے ہیں کہ 1 طلاق بائن واقع ہوگی، بثلث الالف، 1000 روپے کی 1/3 کے بدلے میں، جیسے کہ پہلا مسئلہ تھا صاحبین کے نزدیک بعین ہی، وہی مسئلہ یہ بھی ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے علی اور با کا، باقی حکم دونوں کے نزدیک ایک جیسا ہے۔ لأن کلمۃ علی بمنزلۃ الباء فی المعاوضات، دلیل وہ یہ دے رہے ہیں
کہ کلمہ علا جو ہے، لفظ علا حروف جارہ میں سے علا کا جو لفظ ہے معوضات کے اندر یہ با کے معنی میں ہوتا ہے، اور خلا بھی عقد مالی ہے، عوض ہے، لہذا اس میں علا اور با کا معنی ایک ہوگا، علا اور با کا معنی ایک ہوگا۔ وہاں پر 1000 کے بدلے 3 طلاق مانگی تھی اور شوہر نے 1 دے دی تھی تو 1 تہائی لازم تھا، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ 1 تہائی لازم ہوگا۔ حتی ان قولہم، یہاں تک کہ کسی کا یہ کہنا، یہ لوگوں کا یہ کہنا، احمل هذا الطعام بدرہم او علی درہم سواء، کہ اس کھانے کو اٹھاؤ 1 درہم کے بدلے میں یا 1 درہم پر، سواء دونوں کا مطلب ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سے آپ نے کہا کہ بھائی یہ چیز یہاں سے اٹھا کر روڈ تک لے کر جاؤ، بدرہم یعنی کرایہ 1 درہم دوں گا، او علی درہم اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ کرایہ 1 درہم دوں گا، سمجھ گئے؟ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ اجارہ ہے، ایک مالی معاوضہ اور عقد ہے، اس میں علا اور با دونوں برابر ہے۔ یہاں پر خلع بھی ایک مالی عقد ہے، لہذا یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ با اور علا دونوں برابر ہوں گے۔ وَلَهُ امام سے فرماتے ہیں ان کلمۃ علا للشرط، کلمہ علا للشرط شرط کے لیے، بھائی اصل میں علا شرط کے لیے نہیں آتا، لزوم کے لیے آتا ہے، لیکن شرط اور مشروط کے درمیان بھی لزوم اور مناسبت ہوتی ہے، جس طرح کہ لازم اور ملزوم کے درمیان ملازمت ہوتی ہے، لزوم ہوتا ہے، اسی طرح شرط اور مشروط کے درمیان بھی کیا ہوتا ہے؟ لزوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علی بمعنی شرط کے، علی بمعنی شرط کے بواسطہ لزوم۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، یہ عورتیں آپ سے بیعت کریں گی، شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، تو یہاں علی شرط کے لیے ہے۔ ومن قال لامرأتی، ایک مثال پیش کر رہے ہیں، ایک مسئلہ بطور استشہاد کے پیش کر رہے ہیں، کوئی الگ مسئلہ نہیں ہے۔ انت طالق علی ان تدخل الدار کان شرطا، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے اس شرط پر کہ تو گھر میں داخل ہوگی، کہتے ہیں علی ان تدخل الدار کا لفظ استعمال کیا، کان شرطا تو یہ شرط ہوگا، مطلب کیا ہے؟ گھر میں داخل ہوگی تو طلاق پڑے گی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ وہذا لأنہ للزوم حقیقتاً، اور یہ اس لیے کہ علی لزوم کے لیے حقیقت کے اعتبار سے، وہ استعیر للشرط، لیکن شرط کے لیے بطور مجاز کے استعمال کیا جا رہا ہے، لأنہ یلازم الجزاء، اس لیے کہ شرط یا جزا کے ساتھ لازم ہوتی ہے۔ وإذا كان للشرط، لہذا یہ علی جب شرط کے لیے ہو گیا تو اصول یہ ہے کہ فالمشروط لا يتوزع على اجزاء الشرط، مشروط شرط کے اجزاء کے اوپر متوزع یعنی تقسیم نہیں ہوتی۔ اب بات نہیں سمجھو، یہ والعوض ينقسم على المعوض کے مقابل میں کہ عوض جو ہے وہ معوض کے اجزاء پر تو تقسیم ہوتی ہیں، لیکن شرط جزا کے اجزاء کے اوپر تقسیم نہیں ہوتی۔ اس کو ایک مثال سے میں پیش سمجھا رہا ہوں، دیکھیں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں داخل ہو گئی، اس گھر میں داخل ہو گئی، اس گھر میں داخل ہو گئی تو تجھے 3 طلاق۔ کتنے طلاق ہے؟ کتنے گھروں میں داخل ہونے کا ذکر کیا؟ 3 گھروں۔ لہذا اگر وہ ایک گھر میں داخل ہوتی ہے تو کیا 1 طلاق پڑے گی؟ نہیں پڑے گی۔ 2 میں داخل ہوگی 2 طلاقیں پڑیں گی؟ نہیں۔ جب تک 3 میں داخل نہیں ہوں گی تب تک 1 طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط جو ہے، مشروط جو ہے، وہ اپنے شرط کے اجزاء پر تقسیم نہیں ہوتی۔ جب تک پوری شرط نہ پائی جائے گی تب تک جو ہے نا مشروط متحقق نہیں ہوگا۔ بخلاف الباء کے برخلاف، لأنه للعوض على ما مر، وہ عوض کے لیے ہوتی ہے جیسے کہ پہلے گزر چکا۔ وإذا لم يجب المال كان مبتدئا، لہذا جب مال یہاں پر لازم نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں گویا کہ ابتدائی طور پر وہ طلاق دے رہا ہے، وقع الطلاق، لہذا طلاق واقع ہو جائے گی، اور چونکہ صریح الفاظ استعمال کر دیے ہیں وَيَمْلِكُ الرَّجْعَ، لہذا رجوع کا بھی مالک بنے گا۔ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، شوہر نے بیوی سے کہا کہ خود کو 3 طلاق دے دو 1000 روپے کے بدلے میں، او علی الف یا 1000 روپے پر، فطلقت نفسها واحدۃ، عورت نے اپنے آپ کو 1 طلاق دے دی، لم یقع شیء، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔
کیوں؟ لأن زوج ما رضی بالبینونۃ الا لیسلم الالف کلها، اس لیے کہ شوہر بینونت پر، جدائی پر راضی نہیں مگر تب جب پورے 1000 روپے اس کے سپرد کر دیے جائے. ٹھیک ہے، اور یہاں پورے 1000 روپے اس کے سپرد نہیں ہو رہے، لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی. بخلاف قولها، بخلاف عورت کے اس کہنے کے طلقنی ثلاثا بألف، کہ مجھے 1000 روپے کے بدلے میں 3 طلاقیں دے دو، تو وہاں اگر شوہر نے 1 طلاق دے دی تو واقع ہو جائے گی. لأنها لما رضیت بالبینونۃ بألف كانت ببعضها ارضا، اس لیے کہ جب 1000 روپے کے عوض وہ جدائی پر راضی ہے تو 1000 روپے سے کم کے بدلے میں بدرجہ اولا راضی ہوگی، اس لیے کہ اس کو تو جدائی چاہیے، مہنگی سے مہنگے قیمت کے بدلے جدائی ملتی ہے تو اس پر راضی ہے، تو بھائی اگر سستی ملے گی تو بدرجہ اولا راضی ہوگی. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق علی الف، 1000 روپے کے پر تجھے طلاق ہے، 1 طلاق. فقبلت، عورت نے قبول کر لیا، طلقت تو طلاق پڑے گی، وعلیہ الالف، اس کے اوپر 1000 لازم ہو جائیں گے. وہو کا قول، وہ ایسا ہے جیسے کہ شوہر کا قولی انت طالق بألف، انت طالق بألف کی طرح ہے. ولا بد من القبول فی الوجہین، دونوں صورتوں میں عورت کی طرف سے کس کا پائے جانا لازمی ہے؟ قبول کا پائے جانا لازمی ہے. کیوں؟ لأن معنی قولہ، اس لیے کہ لأن معنی قولہ بألف بعوض الف، اس لیے کہ وہ جو کہتا ہے نا کہ انت طالق علی الف یا انت طالق بألف، اس کا مطلب یہ ہے بعوض الف، 1000 روپے کے بدلے میں تجھے طلاق ہے، وہ 1000 روپے یجب لی علیک، جو میرے آپ پر لازم ہوں گے. ومعنی قولہ علی الف علی شرط الف، علی الف کا مطلب علی شرط الف ہے، یکون لی علیک، یعنی اس شرط پر تجھے طلاق ہے کہ تیرے اوپر میرے 1000 روپے ہوں گے. ٹھیک ہے. والعوض لا یجب بدون قبولہ، اور عوض کے لیے وصول یہ ہے کہ جب تک سامنے والے کی طرف سے قبول نہ پائے جائے تب تک وہ لازم نہیں ہوتا ہے. والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجودی، یہ بھی ایک اصول ہے کہ جو چیز معلق بالشرط ہوتی ہے جب تک شرط نہ پائی جائے وہ چیز بھی نہیں پائی جاتی، وہ چیز بھی نہیں پائی جاتی. تو یہاں عورت کی قبولیت کے ساتھ گویا کہ طلاق کو یا خلع کو یا وغیرہ کو معلق کیا گیا ہے. اب عورت جب قبول کرے گی تو طلاق پڑے گی، خلع باقی ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. والطلاق بائن، طلاق دونوں صورتوں میں بائن ہی ہوگی. لما قلنا، جیسے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ عورت جب پیسے دے رہی ہے تو فری میں نہیں دے رہی، وہ چاہتی ہے کہ بدلے میں مجھے کیا ملے؟ پوری سلامتی کے ساتھ میرا جسم مل جائے. ولو قال لامرأته انت طالق وعليك الف، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے، وعلیک الف، اور تجھ پر 1000 روپے، اور تجھ پر کیا ہے؟ وعلیک الف، تجھ پر 1000 روپے. فقبلت، عورت نے قبول کر لیا. او قال لعبده، یا ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا انت حر وعلیک الف، تو آزاد اور تیرے اوپر 1000 روپے ہے. یہ کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اور سے، یہ واو کو میں حالیہ نہیں بنا رہا بلکہ الگ ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی ایک وجہ آگے. عتق العبد وطلقت المرأة، اور غلام آزاد ہو جائے گا، عورت کو طلاق پڑ جائے گی. ولا شیء علیہما عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک دونوں کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، فری میں طلاق پڑ جائے گی اور مفت میں غلام آزاد ہو جائے گا. وقضا اذا لم يقبل، قبول نہ بھی کرے تب بھی یہ حکم ہے، یعنی غلام آزاد، بیوی کو طلاق پڑے گی. وقال على كل واحد منهما الالف اذا قبل، صاحبین فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے اوپر 1000 روپے لازم ہوں گے اگر وہ قبول کر لے. تو جب وہ قبول کر لے تو 1000 روپے لازم ہوں گے. عورت نے قبول کیا تو 1000 روپے لازم اور طلاق پڑ جائے گی، اور غلام نے قبول کیا تو غلام آزاد ہو جائے گا، 1000 روپے اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے. وَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ، اور جب قبول ہی نہیں کیا ان میں سے کسی نے تو نہ طلاق واقع ہوگی نہ غلام آزاد ہوگا. لہما، صاحبین کی دلیل یہ ہے ان هذا الكلام يستعمل للمعاوضہ، اس جیسا کلام جو بولا جاتا ہے معاوضہ کے طور پر بولا جاتا ہے. کس کے طور پر بولا جاتا ہے؟ یعنی تجھے طلاق ہے 1000 روپے کے بدلے میں، معاوضے میں، سمجھ گئے؟ تو آزاد ہے 1000 روپے کے بدلے میں، یہ معاوضہ کے لیے، اس جیسا کلام معاوضہ کے لیے ہوتا ہے.
فإن قولهم احمل هذا المتاع ولك درهم، تو یہ سامان اٹھا وہاں لے کر جا، تیرے لیے 1 درہم ہے، تیرے لیے 1 درہم ہے. بمنزلۃ قولہم، یہ ایسا ہے جیسے کہ وہ آدمی اس قرضی سے یہ کہے بدرہم، کہ تو یہ اٹھا 1 درہم کے بدلے میں، 1 درہم کے بدلے میں. دونوں کا مطلب ایک ہے. اوپر کا مسئلہ جو مثال پیش کر دی تھی وہی مثال یہی بھی ہے. وَلَهُ، امام صاحب فرماتے ہیں انہو جملۃ تامہ، کہ یہ جملہ تامہ ہے. فلا ترتبط بما قبلہ الا بدلالۃ، یہ ما قبل کے ساتھ اس کا ارتباط نہیں ہوتا مگر کسی دلیل کی بنا پر. کیا مطلب؟ جملہ تامہ ما قبل کا محتاج نہیں ہوتا بھائی. جملہ تامہ ما قبل کا محتاج، ما قبل کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں ہوتا. ہاں ربط تب ہوتا ہے جب اس ربط کے اوپر کوئی دلیل ہوتی ہے. ربط کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ کوئی دلیل ہوتی ہے، یا کوئی دلیل موجود نہیں ہے. لہذا پہلا جملہ الگ، دوسرا جملہ الگ. یہ جو کہا انت طالق، یہ الگ جملہ ہو گیا. وعلیک الف، یہ الگ جملہ ہو گیا. اذ الاصل فیہا الاستقلال، اس لیے کہ جملوں کے اندر اصل کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ مستقل ہوتے ہیں. ولا دلالت، اور یہاں پر ایسی دلالت بھی نہیں ہے جو اس ربط پر دلالت کرتے ہو. لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال، اس لیے کہ طلاق اور عتاق دونوں کبھی کبھی مال سے بالکل خالی بھی ہوتے ہیں. بھائی طلاق بغیر مال کے دے دی ہوگی ہی نہیں ہوگی. غلام کو آزاد کر دیا، فری میں آزاد کیا، مفت میں آزاد کیا تو ہو جائے گا ہی نہیں ہوگا. تو پتہ چلا کہ طلاق کبھی بغیر مال کے بھی پائی جاتی ہے اور آزادی بھی بغیر مال کی پائی جاتی ہے. لہذا یہاں جب تک دونوں جملے کے درمیان کوئی ربط نہیں ہوگا تب تک جو ہے اس کو ہم ایک دوسرے کے اوپر محمول نہیں کریں گے. لأنهما لا يوجدان بدون، اچھا بخلاف البيع والاجارہ، آپ نے اس کو بیع اور اجارے پر قیاس کیا تھا کہ یہ چیز میں نے آپ پر بیچی، یہ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں. یعنی یہ کہا بیعت منک ھذا، میں نے آپ پر یہ وعلیک الف کہہ دیا. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز میں نے آپ پر بیچی اور آپ پر 1000 روپے مجھے دینے ہیں بطور عوض کے. تو وہ بیع کا لفظ استعمال کر رہا ہے. تو بیع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ معاوضہ اصل ہوتا ہے، اور بیع بغیر معاوضے کے پائی نہیں جاتی، لیکن طلاق بغیر معاوضے کے پائی جاتی ہے. اس طرح اجارہ، احمل هذا الطعام ولک درہم یا بدرہم یا وعلی درہم، یہ سارے کے سارے چونکہ عقد اجارہ ہے اور عقد اجارہ بغیر عوض کے نہیں پایا جاتا، اس لیے وہاں آٹومیٹک یہ چیزیں عوض پر محمول کی جائیں گی. لیکن طلاق اور عتاق بغیر عوض کی بھی پائی جاتی ہے. لہذا ایک دوسرے کے اوپر حمل کرنے کے لیے یہاں کوئی دلیل نہیں پائی جا رہی. اس وجہ سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں جملے الگ الگ ہوں گے. طلاق پڑے گی، بیوی کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، غلام آزاد ہوگا اور اس کے اوپر کچھ بھی دینا لازم نہ ہوگا. ولو قال انت طالق على الف على ان بالخيار، ہاں ٹائم پر ہو گیا.